الرحمن الرحیم باب الاستیلاد، یہ باب ہے ولد کے احکام کے بیان میں۔ استیلاد کا لغوی معنی ہوتا ہے ولد کو طلب کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے اپنی باندی سے ولد کو بچے کو طلب کرنا۔ لغوی معنی ہے ولد طلب کرنا، بچہ طلب کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے اپنی باندی سے ولد کو طلب کرنا۔ اذا ولدت الامۃ، جب بچہ جنے باندی من مولاہا اپنے مالک سے، فقد صارت ام ولد لہ، تو وہ ہو جاتی ہے اس کی ام ولد۔ لا یجوز لہ بیعہا، جائز نہیں ہے اس کے لیے اس کا بیچنا، ولا تملیکہا، اور نہ اس کا مالک بنانا، ولہ وطیہا، اور اس کے لیے جائز ہے اس سے صحبت کرنا، واستخدامہا، اور اس سے خدمت لینا، واجارتہا، اور اس کو مزدوری پر دینا، وتزویجہا، اور اس کی شادی کرانا۔ جب مالک کا بچہ اپنی باندی سے پیدا ہو جائے تو وہ باندی اس کی ام ولد بن جاتی ہے۔ اب مالک نہ اس کو بیچ سکتا ہے، نہ اس کو کوئی کسی کو اس کا مالک بنا سکتا ہے۔ ہاں البتہ اس سے صحبت کر سکتا ہے، اس سے خدمت لے سکتا ہے، اس کو مزدوری پر دے سکتا ہے، اور اس کی کہیں شادی کرا سکتا ہے۔ جب باندی کا بچہ اپنے مالک سے پیدا ہو جائے تو وہ باندی اس کے ام ولد بن جاتی ہے۔ نہ تو مالک اس کو بیچ سکتا ہے، نہ کسی کو اس کا مالک بنا سکتا ہے۔ البتہ وہ اس سے صحبت کر سکتا ہے، خدمت لے سکتا ہے، مزدوری پر دے سکتا ہے، اور اس کی شادی کرا سکتا ہے۔ ولا یثبت، اور ثابت نہیں ہوگا، نسب ولدہا، اس کے بچے کا نسب، الا ان یعترف بہ المولا، مگر یہ کہ اعتراف کرے اس کا مالک۔ فإن جاءت بولد، پس اگر اس نے بچہ جنا، بعد ذالک، اس کے بعد، ثبت نسبہ منہ، تو اس کا نسب ثابت ہو جائے گا اس سے، بغیر اقرار، بغیر اقرار کے۔ فإن نفا، پس اگر اس نے نفی کی، انتفا بقولہ، تو نفی ہو جائے گی اس کے کہنے کی وجہ سے۔ وإن زوجہا، اور اگر اس کی شادی کرا دی، فجاءت بولد، پس اس نے بچہ جنا، فہو فی حکم امہ، تو وہ اپنی ماں کے حکم میں ہوگا۔ تو اگر باندی کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نسب مالک سے تب ثابت ہوگا جب کہ مالک اس کا اعتراف کرے کہ یہ میرا بچہ ہے۔ پہلے بچے کے بعد دوسرا بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کا نسب خود بخود مالک سے ثابت ہو جائے گا، اقرار کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر مالک نفی کرتا ہے اور کہتا ہے یہ میرا بچہ نہیں ہے، تو پھر نفی ہو جائے گی۔ اگر مالک نے اپنی ام ولد کی شادی کہیں اور کرا دی اور اس کا بچہ ہو گیا تو وہ بھی اپنے ماں کے حکم میں ہوگا، یعنی کہ مالک کے مرنے کے بعد وہ بھی آزاد ہو جائے گا۔ تو باندی کا، ام ولد کا جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نسب مالک سے تب ثابت ہوگا جب کہ مالک اس کا اعتراف کرے۔ دوسرا بچہ جب پیدا ہو تو اس کا نسب خود بخود مالک سے ثابت ہو جائے گا، اگرچہ وہ اقرار نہ بھی کرے۔ لیکن اگر مالک نفی کر دے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے تو پھر اس کی نفی سے نفی ہو جائے گی۔ اگر مالک اپنی ام ولد کی شادی کہیں اور کرا دے اور اس کا بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بھی ماں کے حکم میں ہوگا، یعنی مالک کے فوت ہونے کے بعد آزاد ہو جائے گا۔ وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى، اور جب مر جائے مالک، عَتَقَتْ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، تو وہ آزاد ہو جائے گی پورے مال سے۔ وَلَا تَلْزَمُهُ السِّعَايَةُ لِلْغُرَمَاءِ، اور لازم نہیں ہوگی اس پر مزدوری قرض خواہوں کے لیے۔ ان کان علی المولا دین، اگر مالک کے ذمے دین ہو۔ مالک فوت ہو جائے تو اس کی ام ولد پورے مال سے آزاد ہو جائے گی۔ مالک کے ذمے قرضہ ہو تو قرض خواہوں کے لیے اس ام ولد پر مزدوری بھی لازم نہیں ہوگی۔ مالک فوت ہو جائے تو اس کی ام ولد سارے مال سے آزاد ہو جاتی ہے۔ مالک کے ذمے اگر قرضہ ہے تو قرض خواہوں کے لیے اس ام ولد پر مزدوری کرنا بھی لازم نہیں ہے۔ وَإِذَا وَطِيَ الرَّجُلُ، اور جب صحبت کرے آدمی، أَمَةَ غَيْرِهِ، اپنے غیر کی باندی سے، بِنِكَاحٍ، نکاح کے ساتھ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ، پس وہ اس سے بچہ جنے، ثُمَّ مَلَكَهَا، پھر وہ اس کا مالک ہو جائے، صارت ام ولد لہ، تو وہ ہو جاتی ہے اس کی ام ولد۔ کسی اور کی باندی سے ہم بستری، کسی اور کی باندی سے نکاح کیا، صحبت کی اور بچہ ہوا،
پھر وہ آدمی اس باندی کا مالک بن گیا، نکاح ختم کر کے مالک بن گیا، تو وہی باندی اب اس کی ولد بن جائے گی۔ کسی کی باندی سے نکاح کیا، صحبت کی، بچہ ہوا، پھر نکاح ختم کر کے اس باندی کا مالک بن گیا تو وہ اس کی ولد بن جاتی ہے۔ وَإِذَا وَطِيَ الْأَبُ، اور جب صحبت کرے باپ جاریت ابن ہی اپنے بیٹے کی باندی سے، فجاءت بولدن پس اس نے بچہ جنا، فدعاہ پس اس نے اس کا دعویٰ کر دیا، ثبت نسبہ منہ تو اس کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا، وصارت ولد لہ اور وہ اس کی ولد بن جائے گی، وعلیہ قیمتها اور اس پر لازم ہوگی اس کی قیمت، ولیس علیہ عقرها اور اس پر لازم نہیں ہوگا اس کا مہر، ولا قیمت ولدها اور نہ اس کے بچے کی قیمت۔ باپ نے اپنے بیٹے کی باندی سے صحبت کی، اس کا بچہ ہوا، باپ نے کہا یہ میرا بچہ ہے، تو اس کا نسب ثابت ہو جائے گا اور وہی باندی اس باپ کی ولد بن جائے گی، اور باپ پر لازم ہوگا کہ اپنے بیٹے کو اس کی باندی کی قیمت دے، البتہ اس باندی کا مہر اور اس بچے کی قیمت اس پر باپ پر لازم نہیں ہوگی۔ باپ نے اپنے بیٹے کی باندی سے صحبت کی، اس کا بچہ ہوا، باپ نے کہا یہ بچہ میرا ہے، تو اس باپ سے نسب ثابت ہو جائے گا اور وہ اس باپ کی ولد بن جائے گی، اور باپ پر لازم ہوگا کہ اپنے بیٹے کو اس باندی کی قیمت دے، البتہ باندی کا مہر اور باندی کے بچے کی قیمت اس پر لازم نہیں ہوگی۔ وَإِنْ وَطِيَ أَبُو الْأَبِ اور اگر ہم بستری کی دادا نے، مع بقاء الْأَبِ باپ کے ہوتے ہوئے، لم يثبت النسب منہ تو ثابت نہیں ہوگا نسب اس سے، وَإِنْ كَانَ الْأَبُ مَيِّتًا اور اگر باپ فوت شدہ ہو، يثبت النسب من الجد ثابت ہو جائے گا نسب دادا سے، كما يثبت النسب من الأب جیسا کہ ثابت ہوتا ہے نسب باپ سے۔ دادے نے اپنے پوتے کی باندی سے ہم بستری کی بچہ پیدا ہوا، تو اب اس دادے سے نسب ثابت ہوگا کہ نہیں ہوگا، دیکھیں گے باپ زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے۔ اگر تو باپ زندہ ہے تو دادے سے نسب ثابت نہیں ہوگا، اگر فوت ہو چکا تو پھر دادے سے نسب ثابت ہو جائے گا، جس طرح کہ باپ سے نسب ثابت ہو جاتا ہے۔ دادے نے اپنے پوتے کی باندی سے صحبت کی، بچہ ہوا، تو دادے سے نسب ثابت ہوگا کہ نہیں، دیکھیں گے باپ زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے۔ اگر باپ زندہ ہے تو اس کا نسب دادے سے ثابت نہیں ہوگا، اور اگر باپ فوت ہو چکا ہے تو نسب دادے سے ثابت ہو جائے گا، جس طرح کے نسب باپ سے ثابت ہوتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ اور اگر باندی ہو، بین شریکین دو شریکوں کے درمیان، فجاءت بولد پس اس نے بچہ جنا، فادعاہ احدہما پس دعویٰ کیا اس کا ان میں سے ایک نے، ثبت نسبہ منہ تو اس کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا، وصارت ولد لہ اور وہ اس کی ولد بن جائے گی، وعلیہ نصف عقرها اور اس پر لازم ہوگا اس کا آدھا مہر، ونصف قیمتها اور اس کی آدھی قیمت، ولیس علیہ اور اس پر لازم نہیں ہوگا، شیء من قیمت ولدها کچھ اس کے بچے کی قیمت میں سے، وَإِنِ ادَّعَيَاهُ مَعًا اور اگر دعویٰ کیا دونوں نے اس کا اکٹھے، ثبت نسبہ منہما تو ثابت ہو جائے گا اس کا نسب ان دونوں سے، وَكَانَتِ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُمَا اور باندی ہوگی ان دونوں کی ولد، وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اور ان میں سے ہر ایک پر لازم ہوگا، نصف العقر آدھا مہر، وَتَقَاصَّى بِمَالِهِ اور ادلا بدلا کر لیں گے اس کے مال کے، ادلا بدلا کر لیں گے اپنے مال کے ساتھ، علی الآخر دوسرے پر، وَيَرِثُ الْإِبْنُ اور وارث ہوگا بیٹا، من کل واحد منہما ان دونوں میں سے ہر ایک سے، میراث ابن کامل پورے بیٹے کی میراث، وہما یرثان منہ اور وہ دونوں اس سے وارث ہوں گے، میراث اب واحد ایک باپ کی میراث۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک باندی دو آدمیوں کے درمیان مشترک تھی، اس کا بچہ ہوا،
تو اب دو صورتیں ہیں، ان میں سے ایک دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، نمبر دو وہ دونوں دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے۔ اگر ان میں سے صرف ایک دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے تو اس کا نسب اسی سے ثابت ہوگا، وہ اس کی ولد ہوگی، اور اس پر لازم ہوگا کہ اپنے شریک کو اس کا نصف مہر بھی دے اور نصف قیمت بھی دے، البتہ بچے کی قیمت اس پر لازم نہیں ہوگی۔ اور اگر دونوں کہتے ہیں کہ میرا بچہ ہے، ایک کہتا ہے میرا بچہ ہے، دوسرا کہتا ہے میرا بچہ، تو اس بچے کا نسب دونوں سے ثابت ہوگا، وہ باندی دونوں کی ولد ہوگی اور دونوں پر آدھا مہر لازم ہوگا، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ مقاصہ ہو جائے گا، ادلا بدلا ہو جائے گا۔ یہ دونوں فوت ہو جاتے ہیں تو جو بیٹا ہے اس کو ان دونوں میں سے ہر ایک سے وراثت ملے گی، پورے بیٹے کی وراثت اس کو ملے گی۔ اور اگر یہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ دونوں اس بیٹے سے میراث کے حقدار ہوں گے، لیکن صرف ایک باپ کی میراث ان کو ملے گی، وہ آپس میں بانٹ لیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہوا، ایک باندی دو آدمیوں کے درمیان مشترک تھی، اس کا بچہ ہوا۔ اب آگے دو صورتیں ہیں، ایک کہتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، نمبر دو دونوں کہتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے۔ اگر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ میرا بچہ ہے تو نسب اسی سے ثابت ہوگا، وہ اسی کی ولد ہوگی، اس پر لازم ہوگا کہ باندی کا آدھا مہر بھی دے اور اس کی آدھی قیمت بھی دے، البتہ بچے کی قیمت کچھ لازم نہیں ہوگی۔ اگر دونوں کہتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے تو نسب دونوں سے ثابت ہوگا، وہ باندی دونوں کی ولد بن جائے گی اور دونوں پر لازم ہوگا کہ نصف مہر دیں۔ چونکہ دونوں پر نصف مہر لازم ہے تو اس طرح ایک دوسرے سے ادلا بدلا کر لیں گے۔ اگر یہ فوت ہو جاتے ہیں تو جو بیٹا ہے ان میں سے ہر ایک سے پورے بیٹی کی میراث لے گا، اور اگر وہ بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو ان دونوں کو صرف ایک باپ کی وراثت ملے گی اور وہ اس کو آپس میں بانٹ لیں گے۔ وَإِذَا وَطِيَ الْمَوْلَىٰ، اور جب ہم بستری کرے مالک جاریۃ مکاتبہ، اپنے مکاتب کی باندی سے، فجاءت بولد، پس اس نے بچہ جنا، فادعاہ، پس اس نے اس کا دعویٰ کر دیا، فإن صدقہ المکاتب، پس اگر اس کی تصدیق کرے مکاتب، ثبت نسبہ منہ، تو ثابت ہو جائے گا اس کا نسب اس سے، وکان علیہ عقرھا، اور اس پر لازم ہوگا اس کا مہر، وقیمت ولدہا، اور اس کے بچے کی قیمت، ولا تصیر ام ولد لہ، اور وہ اس کی ولد نہیں بنے گی۔ وَإِن كَذَّبَهُ الْمُكَاتَبُ فِي النَّسَبِ، اور اگر اس کو جھٹلا دے مکاتب نسب میں، لم یثبت نسبہ منہ، تو ثابت نہیں ہوگا اس کا نسب اس سے۔ مالک نے اپنے مکاتب کی باندی سے صحبت کی، اس کا بچہ ہوا، مالک نے کہا یہ بچہ میرا ہے۔ تو اب دو صورتیں ہیں، نمبر ایک مکاتب تصدیق کر لے کہ ہاں تمہارا بچہ ہے، نمبر دو مکاتب تکذیب کرے کہ یہ تمہارا بچہ نہیں ہے۔ اگر مکاتب تصدیق کر لے تو تب تو اس بچے کا نسب مالک سے ثابت ہو جائے گا، اور مالک پر لازم ہوگا کہ اس کا مہر ادا کرے اور اس کے بچے کی قیمت بھی ادا کرے، اور وہ اس کی ولد نہیں بنے گی۔ اور اگر مکاتب تکذیب کرتا ہے، کہتا ہے تمہارا بچہ نہیں ہے، تو اب نسب مالک سے ثابت نہیں ہوگا۔ مالک نے اپنے مکاتب کی باندی سے صحبت کی، اس باندی کا بچہ ہوا، مالک نے کہا بچہ میرا ہے، تو دو صورتیں ہیں، نمبر ایک مکاتب تصدیق کرے کہ ہاں تمہارا بچہ ہے، نمبر دو مکاتب تکذیب کرے کہ تمہارا بچہ نہیں ہے۔ اگر مکاتب تصدیق کرے تو بچے کا نسب مالک سے ثابت ہو جائے گا، مالک پر لازم ہوگا اس باندی کا مہر ادا کرے، بچے کی قیمت ادا کرے اپنے مکاتب کو، البتہ وہ اس کی ولد نہیں بنے گی۔ اگر مکاتب تکذیب کر دیتا ہے کہ تمہارا بچہ نہیں ہے، تو اب مالک سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔